کنان انہیں پی سی میں لے کر آیا تھا لنچ کروانے، سب کی پسند کا آرڈر دے دیا اور اب کھانے کا ویٹ تھا۔ میرب اس سے لندن کی باتیں پوچھ رہی تھی جس کا کنان جواب بھی دے رہا تھا اور ساتھ میں دریا پر بھی مکمل نظر تھی جو اب بھی خاموش بیٹھی صرف سن رہی تھی۔ میرو تمہاری فرینڈ گونگی ہے کیا؟ رازداری سے بہن کے کان کے پاس جا کر پوچھا۔ میرب کھلکھلا کر ہنسی۔ دریا بھائی پوچھ، کنان سے گھور رہا تھا اس لیے میرب نے بات بدل دی۔ وہ بھائی پوچھ رہے ہیں سیمسٹرز کیسے ہوئے؟ اچھے ہو گئے، دریا نے مدھم سا جواب دیا جسے کنان بمشکل سن پایا۔ اتنے میں لنچ آ گیا۔ لنچ کے بعد دریا کو ڈراپ کر کے وہ ایبٹ آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ کنان کی دریا سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ کنان کو اچھی لگی تھی مگر ایبٹ آباد آ کر جس طرح دریا نے اسے ڈسٹرب کیا تھا وہ خود پریشان ہو گیا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت وہ اپنے روم کی بیلکنی میں سگریٹ سلگائے کھڑا تھا۔ میں کیوں اسے ہی سوچے جا رہا ہوں، وہ کیوں مجھے اس طرح ڈسٹرب کر رہی ہے۔ وہ مجھے اچھی لگی ہے مگر اچھی سے زیادہ۔ یہاں آ کر وہ سوچ میں پڑ جاتا مانا دریا خوبصورت لڑکی تھی مگر میں نے اس سے بھی زیادہ حسن دیکھ رکھا ہے، پھر کیوں؟ اف یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ اپنا سر جکڑے چیئر پر بیٹھا، کہیں مجھے اس سے محبت نہیں۔ ایک ہی ملاقات میں کیسے ہو سکتی ہے محبت؟ اب اتنا بھی دل کا ہلکا نہیں ہوں میں۔ کنان نے خود کی سوچ کی نفی کی۔ کچھ دیر وہاں کھلی ہوا میں بیٹھ کر خود کو ریلیکس کیا اور اسٹڈی کی طرف رخ کیا۔ وہ مزید اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی میری کلاسیں سٹارٹ ہو چکی ہیں، دریا کی کال آئی تھی، مجھے واپس جانا ہے۔ آپ چھوڑ کر آئیں نا؟ میرب نے ڈائننگ ٹیبل پر کاشان سے پوچھا کیونکہ اسے لانے لے جانے کا کام کاشان ہی کے ذمہ تھا۔ ہاں میں چھوڑ آؤں گا، تم پیکنگ کر کے بتا دینا۔ کاشان نے کہا جی ٹھیک ہے بھائی۔ میرب بولی۔ بھائی میں چھوڑ آؤں گا میرب کو، کنان بے اختیار بولا۔ بی جان نے بیٹے کو دیکھا۔ اصل میں سوچ رہا تھا نیکسٹ ویک واپس لندن جا رہا ہوں تو کچھ شاپنگ لاہور سے کر لوں۔ کنان نے بی جان کی نظروں سے بچنے کے لیے جلدی سے بات بنائی۔ ٹھیک ہے پھر تم ہی چھوڑانا، مجھے ملتان بھی جانا ہے اس وقت۔ کاشان نے ذمہ داری اس پر لا دی۔ بھائی کل شام میں نکلیں گے، میرب نے کنان کو مطلع کیا۔ اوکے سویٹی، مسکراتا ہوا ٹیبل سے اٹھ گیا۔ کنان اپنی بے اختیاری پر خود بھی حیران تھا، شاید میں جانے سے پہلے اسے ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، پر کیوں؟ اس کیوں کا جواب جو آ رہا تھا وہ اسے ماننے سے انکاری تھا۔ کنان نے میرب کو ہاسٹل ڈراپ کیا۔ میرب میں آج لاہور میں ہی رکوں گا، کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ تم کل ریڈی رہنا، کل لنچ ساتھ کریں گے، اس کے بعد واپس جاؤں گا۔ کنان نے میرب سے کہا اوکے بھائی میں ریڈی رہوں گی۔ وہ مسکرائی۔ کنان نے ہوٹل میں روم بک کرایا اور شاپنگ کرنے چل دیا اور دل کھول کر شاپنگ کی۔ اگلے دوپہر میں میرب کی کلاسز آف ہونے کے بعد وہ کالج کی پارکنگ میں موجود تھا۔ میرب آئی ایم ویٹنگ فار یو سویٹی، اور ہاں اپنی فرینڈ کو بھی لے آؤ ساتھ۔ کنان نے دل کی بات انجان بن کر لکھی اور میسج سینڈ کر دیا۔ میرب میسج پڑھ کر مسکرائی کہ آگے جوک لکھا ہے؟ دریا نے اسے مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بھائی آ گئے ہیں، پارکنگ میں ویٹ کر رہے ہیں۔ چلو اس نے چیزیں سمیٹی، میں نہیں جا رہی اس بار، تمہارے بھائی کیا سوچیں گے؟ میں ایویں گھس آتی ہوں بیچ۔ دریا نے منہ بنا کر کہا کم آن ڈارلنگ، میرے بھائی ایسی باتیں نہیں سوچتے، ویسے بھی تمہیں ساتھ لانے کی فرمائش آئی ہے۔ جناب یہ دیکھو بھائی کا ٹیکسٹ۔ میرب نے موبائل سامنے کیا۔ وہ تو ویسے ہی کہہ دیا ہوگا انہوں نے۔ دریا ابھی بھی راضی نہ تھی، حالانکہ دل چاہ رہا تھا اس ہینڈسم بندے کو دیکھنے کو۔ اپنی چھوٹی سوچ اپنے پاس رکھو اور چلو۔ میرب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اچھا بابا چلتی ہوں، ہاتھ تو چھوڑ دو۔ دریا کھڑی ہوئی۔ دونوں ساتھ چلتی پارکنگ کی طرف بڑھی۔ کنان نے دریا کو جی بھر کر دیکھا تھا، جاتے جاتے اچھی طرح آنکھوں کے ذریعے دل میں بسایا تھا اسے، تاکہ وہاں جا کر دل اسی ہی دیدار سے بہلا سکے۔ دوسری طرف دریا ان سب سے انجان اپنی دنیا میں مگن تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ 1 سال بعد کنان اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ چکا تھا اور اب بی جان تک دل کی بات پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے دل کی مراد بھر آئی جب بی جان نے خود ہی اس سے اس کی شادی کی بات کی۔ کنان میں چاہ رہی ہوں اب تم شادی کر لو، تعلیم مکمل کر چکے ہو، اس لیے یہی عمر مناسب ہے، بی جان نے باروب آواز میں کہا۔ جتنی جلدی؟ کنان نے دل کی حالت چھپا کر حیرت ظاہر کی۔ اتنی جلدی نہیں ہے، 27 کے ہو چکے ہو اور یہی عمر ہوتی ہے تمہارے ماموں سے بات کر لو مائرہ کے لیے، انہوں نے خواہش ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ مائرہ؟ کنان کے ہوش ٹھکانے آئے تھے۔ ہاں کیوں تمہیں اعتراض ہے؟ بی جان نے بیٹے کا حیران چہرہ دیکھا۔ بی جان اصل میں وہ رکھا کیسے کہتا ماں سے۔ ہاں بولو میں سن رہی ہوں۔
بی جان وہ میں لڑکی پسند کر چکا ہوں، کنان نے انکشاف کیا۔ بی جان نے حیرانگی سے اس کی شکل دیکھی تھی، کم از کم کنان سے ایسی امید نہ تھی انہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، کون ہے وہ بی جان؟ اپنی میرو کی دوست دریا۔ دریا حیات، کنان نے دوسرا بڑا انکشاف کیا۔ بی جان کو گمسم دیکھ کر ان کا گھٹنا پکڑا۔ بی جان وہ بہت اچھی ہے، مجھے ایز اے لائف پارٹنر پسند ہے وہ، لیکن اگر آپ… بی جان نے اس کی بات کاٹی، ٹھیک ہے ہم اسی ہفتے جائیں گے رشتہ لے کر۔ ریلی بی جان؟ کنان خوش ہوا۔ ہاں بالکل، انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ تم میرب سے کوئی بات مت کرنا، میں خود کر لوں گی، بی جان نے کہا۔ جی بی جان، کنان ماں کا ہاتھ چوم کر وہاں سے چلا گیا۔ بی جان اسے جاتے دیکھ کر مسکرائی، مگر ان کی مسکراہٹ ویسی نہ تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ بی جان، کمال لاشاری اور میرب اس وقت حیات ہاؤس میں محسن حیات کے روبرو تھے۔ ماریا ڈرائنگ روم میں آئی اور چائے سرو کرنے لگی۔ ماریا، دریا کہاں ہے؟ میرب کو بے چینی ہو رہی تھی کہ وہ اڑ کر دریا تک پہنچے اور اسے بتایا کہ وہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ بھائی صاحب، ہم ایک خاص مقصد سے آئے ہیں آج، بی جان نے ماریا کے بولنے سے پہلے کہا۔ جی جی ضرور کہیے، محسن متوجہ ہوئے۔ اصل میں ہم اپنی چھوٹے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی ماریا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ بی جان نے بم پھوڑا۔ میرب حیرانگی سے ماں کے منہ سے سب سن رہی تھی۔ میں نے میرب کے پاس موجود تصویروں میں ماریا کو دیکھا تھا، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی۔ بس بیٹے کی واپسی کا انتظار تھا، اب وہ آ چکا ہے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہرگز نہیں جائیں گے۔ بھائی صاحب، آپ کو جو بھی تسلی کرنی ہے کر لیں، پر جواب ہاں ہی میں ہونا چاہیے۔ بی جان نے بات مکمل کی۔ میرب ماں کو اشارہ کر رہی تھی کہ ماں یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بی جان نے جن نظروں سے اسے گھورا وہ میرب کی بولتی بند کر کیا تھا۔ محسن حیات اتنی اچھی فیملی سے بیٹی کا رشتہ آنے پر خوش تھے، مگر کچھ وقت مانگا تھا سوچنے کے لیے۔ ماریا اپنے رشتے کی بات سن کر باہر نکل گئی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جسے سنبھالتی وہ کچن میں دریا کو بتانے بھاگی۔ ماریا بھاگتی ہوئی کچن میں دریا کے پاس پہنچی، سانس پھولی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ دریا نے اس کے پھولے سانس پر چوٹ کی۔ نہیں، اصل میں وہ ڈرائنگ روم۔ ماریا پاگلوں کی طرح اس طرف اشارہ کرنے لگی۔ کیا ہے وہاں؟ میرب کی فیملی آئی ہے وہاں، مجھے ملازمہ نے بتایا، میں وہیں جا رہی ہوں۔ ہاں ہاں جاؤ، ماریا جلدی سے بولی۔ جاتی ہوں، پہلے تم بتاؤ کیا ہوا؟ دریا حیران تھی اس کی حالت پر۔ وہ اصل میں وہ لوگ پرپوزل لے کر آئے ہیں، ماریا نے انکشاف کیا۔ کیا پرپوزل؟ کس کا؟ دریا نے حیرت سے پوچھا۔ میرا، ماریا ہکلائی۔ پر کس کا؟ دریا ابھی بھی شاکڈ تھی۔ اپنے چھوٹے بیٹے کنان کا۔ کیا؟ ریئلی؟ دریا خوشی سے اچھلی۔ ہاں میں سن کر آئی ہوں ابھی، ماریا ہلکا سا شرمائی۔ ایسی سچویشن سے پہلی بار پالا پڑا تھا اس کا۔ اف، میرب کتنی بدتمیزی، مجھے بھنک بھی پڑنے نہیں دی۔ پتا ہے کنان لاشاری بہت ہینڈسم ہے، قسم سے میرا جیجو بننے والا ہے وہ ہینڈسم، مجھے تو سوچ کر ہی خوشی ہو رہی ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں جا کر باقی کی خبر لاتی ہوں، دریا کہتے ساتھ ہی جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، دریا نے مشترکہ سلام کیا اور میرب کے پاس بیٹھ گئی۔ بی جان نے ناگوار نظر دریا پر ڈالی۔ وہ بیچاری ناگوار نظروں سے بے خبر میرب سے ناز و نیاز کرنے میں مصروف تھی۔ ایڈیٹ، مجھے بتایا بھی نہیں اور ڈائریکٹ میری چہیتی بہن کو مانگنے آ گئی۔ میرب کیا کہتی؟ وہ خود پر بی جان کی کڑی نظریں محسوس کر رہی تھی، زبردستی مسکرا کر بولی، اصل میں مجھے بھی علم نہیں تھا اور ویسے بھی میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ میرب تھوتنی کر کر بمشکل بولی، اچھا چلو مان لیا، پر تمہارا سرپرائز مجھے بہت پسند آیا۔ سچ میں؟ دریا کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میرب بہت مشکل سے مسکرا کر اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے اور کنان کو بتائے کہ کیا قیامت آنے والی ہے اس پر۔ دریا کو ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل کے بستر پر پایا، وہ اٹھنے لگی کہ کنان جلدی سے اس کے پاس آیا۔ دریا لیٹی رہو، ڈرپ لگی ہے، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ وہ ڈرپ کی سوئی نکالنے لگی۔ کم آن دریا، کنان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر، وہ دریا نے اس کا ہاتھ پوری قوت سے جھٹکا۔ ریلیکس پلیز، وہ پیچھے ہٹتا ملتجی ہوا۔ تم کیوں لائے مجھے یہاں؟ مرنے دیتے مجھے بھی میری بہن کی طرح، وہ اسٹرائی ہوئی۔ دریا پلیز، ڈاکٹر نے ریلیکس رہنے کا کہا ہے تمہیں۔ ریلیکس؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری موجودگی میں ریلیکس رہ سکتی ہوں؟ تم قاتل ہو، قاتل، وہ چیخی۔ دریا، وہ مدھم سا بولا۔ اتنے میں نرس انٹر ہوئی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اس نے مسکرا کر دریا سے پوچھا۔ یہ ڈرپ اتاریں پلیز، مجھے جانا ہے۔ آپ کی طبیعت؟ نرس اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، اتاریں اسے ورنہ وہ سوئی کھینچنے لگی۔ میں کرتی ہوں، آپ رکیں۔ نرس نے سوالیہ نظروں سے کنان کو دیکھا۔
جس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نرس نے احتیاط سے سرنج نکالی۔ دریا نے چادر ہٹائی اور کھڑی ہوئی۔ پلیز آپ کے پاس کوئی دوپٹہ اور پرانی چپل ہوگی؟ دریا نے التجائی انداز میں نرس سے کہا۔ جی ٹھہرے میں لاتی ہوں۔ کنان نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر میں دریا بھی نرس سے چادر لیتی شکریہ کرتی باہر آئی۔ وہ جانتی تھی کنان بل پے کر چکا ہوگا، اس لیے باہر کی جانب بڑھی۔ کنان نے بل کلیئر کیا اور اس کے پیچھے ہی باہر آیا۔ وہ کوئی رکشہ ٹیکسی دیکھ رہی تھی شاید۔ کہاں جاؤں؟ یہی سوچ کر وہ پھر سے اپنا بی پی بڑھا رہی تھی۔ کنان آہستگی سے پاس آیا۔ کہاں جاؤ گی؟ دریا نے ایک غصیلی نظر اس پر ڈالی اور پھر سے سڑک کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرے ساتھ چلو، وہ مدھم سا بولا۔ دریا خاموش رہی۔ دریا پھر سے پکارا گیا۔ میں گاڑی لاتا ہوں یہاں، تم دفع ہو جاؤ سمجھے؟ چلے جاؤ، میں جہاں مرضی جاؤں، پر تم ہرگز اس قابل نہیں کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ ناؤ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، وہ چلائی۔ کنان نے بہت تحمل سے سب سنا اور خاموشی سے پارکنگ کی طرف چلا گیا۔ دریا اس کی پشت کو گھورتی رہی جب تک وہ نظر آتا رہا۔ غائب ہونے پر دریا پھر سڑک پر رواں دواں گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ کہاں جاؤں؟ یہ ہو کیا گیا ہے؟ میرے ساتھ مجھے نہیں رہنا زندہ، مجھے بھی موت دے دے اللہ۔ کون ہے میرا؟ میں اکیلی ہوں، کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے میری۔ زندہ رہ کر اس دنیا میں موجود بھیڑیوں کی خوراک ہی بنوں گی نا، اس لیے مجھے بھی اٹھا لے میرے مالک۔ اس نے بے چارگی کی آخری حد تک پہنچ کر موت مانگی۔ وہ رو رہی تھی بے آواز، آنسو پوंچھتے ہوئے۔ اسے دارالامان کا خیال آیا۔ ہاں وہی ٹھیک ہے۔ وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے ایک قدم آگے بڑھی تھی کہ شدید قسم کا چکر آتے ہی زمین بوس ہوئی۔ کنان جلدی سے گاڑی سے باہر آیا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر اس کا پیچھا کرنے کی غرض سے موجود تھا۔ وہاں دیکھنا چاہتا تھا کہ دریا کہاں جاتی ہے۔ دریا بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اسے بازو میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھا۔ مسٹر کنان، میں آپ سے کہہ چکا تھا کہ اپنی پیشنٹ کو ریلیکس رکھیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز سے کہا۔ کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ وہ فکر مند ہوا۔ زیادہ نہیں پلیز، آپ کو خیال رکھنا چاہیے، میں نے نیند کا انجیکشن دیا ہے، ابھی 3-4 گھنٹے تک ہوش میں آ جائیں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے پریشان دیکھ کر تسلی دی۔ ایکچولی میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنی مسز کو لے کر وہاں جا سکتا ہوں۔ آئی تھنک گھر جا کر وہ زیادہ ریلیکس فیل کریں گی۔ اوکے فائن، آپ لے جائیں، مگر بی کیئرفل۔ تھینکس سر۔ کنان نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور ڈسچارج پیپر سائن کر کے بل ادا کر کے دریا کو احتیاط سے بیک سیٹ پر لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ وہ اسلام آباد جا رہا تھا، ایک چٹان پر کی لڑکی نہیں سنبھال پائی تم، اور بڑھ کے جتنی مرضی سن لو تم سے۔ نگین اس وقت سخت غصے میں آذر کی کلاس لے رہی تھی۔ ممی پلیز، یہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ آذر نے سر پر بندھی پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے تھا۔ اس کے ری ایکشن کے لیے اتنی ہمت کہاں سے آئی اس دبوس لڑکی میں؟ نگین کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، اس ایڈیٹ میں کہاں سے آئی ہمت؟ شٹ، آذر نے صوفے پر مکہ مارا۔ اب پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ نان سینس۔ تم آذر اچھا بھلا ایک بار قابو کر لیتے اس ستی ساوتری کو، پھر کبھی جو سر اٹھا سکتی ہمارے سامنے وہ چلی تھی باپ کی جائیداد لینے، نگین نے حقارت سے کہا۔ ممی اگر وہ اب لائر کے پاس چلی گئی تو؟ آذر فکر مند ہوا۔ ابھی تک تو نہیں گئی وہاں، میری لائر سے بات ہوئی تھی، اس نے دریا کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کچھ دن تک وہاں جائے، لیکن اس کا بھی انتظام کر لیا ہے میں نے۔ وہ مکروہ سی مسکرائی تھی۔ وہ کیسے؟ آذر حیران ہوا۔ میں نے اپنے بندے اس طرف بھجوا دیے ہیں، وہ نگرانی کریں گے۔ اگر دریا وہاں چیمبر میں نظر آئی تو پھر انہوں نے بیٹے کو کوڈ ورڈ میں آنکھ ماری، جس پر وہ بھیڑنگی انداز میں کہہ لگانے لگا، کتنے بندے ہیں؟ آذر نے ہنسنے کے درمیان پوچھا۔ 3، نگین بے پرواہی سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ یعنی کہ گینگ ریپ؟ ایگزیکٹلی۔ وہ دونوں ماں بیٹے گندے سے مکروہ کہہ لگانے لگے، اس بات سے بے خبر کہ باہر کڑا کنان ان کی سب باتیں سن چکا ہے۔ دریا نے ہوش میں آنے پر خود کو بیڈ پر پایا۔ اسے لیٹے لیٹے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ ایک خوبصورت لگژری روم میں موجود تھی۔ فوری طور پر وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ کہاں ہے۔ دماغ پر زور ڈالا تو یاد آیا، میں دارالامان جانے لگی تھی کہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر یہ جگہ جلدی سے اٹھنے کے چکر میں سر میں ٹیز اٹھی، اسی کی آواز نکال دی، سر پکڑے پھر سے لیٹی۔ میں کہاں ہوں؟ یا اللہ رحم! وہ رونے لگی۔ یہ پتہ نہیں مجھے وہاں سے کس نے اٹھایا ہوگا،
وہ تو چلا گیا تھا، پھر وہ اپنی سوچ کے گھوڑے مزید دوڑاتی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دریا نے جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا، ایک عورت ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ بی بی جی آپ کو ہوش آ گیا؟ وہ خوش ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ میں یہاں کیسے آئی؟ دریا خوفزدہ سی بولی۔ بی بی جی آپ کو صاحب جی لے کر آئے ہیں کل شام کو، ملازمہ نے انفارم کیا۔ صاحب؟ کون صاحب؟ دریا کو لگا شاید وہ کڈنیپ ہو چکی ہے۔ وہ جی کنان صاحب جی، وہ ہی لائے تھے جی آپ کو۔ کنان؟ کیا یہ ایبٹ آباد ہے؟ دریا سر کے ٹیسوں کی پرواہ کیے بغیر اٹھ بیٹھی تھی۔ نہیں جی اسلام آباد ہے۔ آپ اسلام آباد میں ہیں بی بی جی؟ اف، دریا کو کچھ سکون ملا۔ اچھا تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ وہ صاحب جی تو اس وقت آفس میں ہیں، شام کو آئیں گے۔ انہوں نے کہا جب آپ ہوش میں آئے تو ان کو فون کر دو۔ بی بی جی آپ یہ ناشتہ کر لیں، میں صاحب جی کو فون کر دوں۔ ملازمہ دروازے کی طرف بڑھی۔ سنو رکو، دریا نے اسے آواز دی۔ جی وہ وہیں سے پلٹی۔ تم اپنے صاحب کو فون مت کرو، میں ٹھیک ہوں، شام کو مل لوں گی ان سے۔ جی بی بی جی آپ کو کچھ اور چاہیے؟ نہیں جی۔ اچھا، ملازمہ چلی گئی۔ دریا سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ کنان نے دریا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا۔ اس کا بی پی بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور کچھ گرنے پر جو پتھر سر پر لگا تھا اس کی بھی چوٹ آئی تھی۔ کنان پریشان تھا کہ وہ آدھی رات کو اس حالت میں گھر سے کیوں بھاگی تھی، کہ انکل بھی نہیں جانتے ہوں گے آخر ایسی کیا وجہ ہوئی ہوگی۔ مسلسل یہی سوچے جا رہا تھا، آخر تک آ کر صبح 8 بجے کے قریب وہ حیات ہاؤس کے سامنے تھا۔ چوکیدار کو دیکھ کر اس کی طرف گیا۔ مجھے محسن حیات سے ملنا ہے۔ کنان نے چوکیدار کو آنے کا مقصد بتایا۔ وہ صاحب تو انتقال کر چکا ہے 2 سال پہلے۔ چوکیدار نے بڑا انکشاف کیا۔ کنان ان کی موت سے بے خبر تھا۔ اور تو پھر گھر میں کون ہے اس وقت؟ وہ جی صاحب کا بیگم اور ان کا بیٹا ہیں گھر پر۔ اچھا مجھے ملنا ہے ان سے، میں محسن صاحب کے جاننے والا ہوں، نگین صاحبہ بھی جانتی ہیں مجھے۔ چوکیدار نے اپنی بیگم صاحبہ کا نام سنا تو فوراً گیٹ وا کر دیا۔ کنان آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج خالی تھا۔ وہ آگے بڑھا کے دائیں جانب باتوں کی آواز آئی۔ کنان تھوڑا اور آگے ہوا۔ کنان نے ماں بیٹے کی ساری گھٹیا گفتگو سنی اور الٹے قدموں واپس پلٹا۔ واپسی پر وہ سوچ چکا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ دریا سوچ سوچ کر تھک چکی تھی کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ واپس تو ہرگز نہیں جاؤں گی میں، پھر یہاں بھی تو نہیں رہ سکتی ہوں، کیا کروں، یہ مصیبت آن پڑی مجھ پر۔ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ السلام علیکم کی آواز پر دریا پلٹی۔ پیچھے کنان لاشاری اپنی پوری آبوتاب سے کھڑا تھا، بازو پر کوٹ ڈالے، ٹائی ڈھیلی کیے، تھکا تھکا سا۔ وہ آفس سے سیدھا اس کے پاس ہی آیا تھا، اس لیے چینج بھی نہیں کیا تھا۔ سلام کا جواب نہ پا کر وہ پھر سے بولا، کیسی طبیعت ہے اب؟ میں جیوں یا مروں تم سے مطلب، وہ بدتمیزی سے بولی۔ کنان کو اس کی بات نے تکلیف پہنچائی، لیکن خاموشی سے اس کے خوبصورت بجھے زرد سے چہرے کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا۔ دریا اس کی نظروں سے کنفیوز ہوئی۔ دریا انکل کی ڈیتھ کا پتہ چلا، بہت افسوس ہوا سن کر۔ وہ مدھم سا بولا، اچھا تمہیں کسی کے دکھ پر افسوس بھی ہوتا ہے؟ اٹس اسٹرینج۔ وہ استہزائیہ سی ہنسی۔ دریا وہ لوگ تمہارے قابل نہیں ہیں، تم اب وہاں ہرگز نہیں جاؤ گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ اپنی اوقات میں رہو۔ میں اپنی اوقات میں ہی ہوں، اور جہاں تک حکم چلانے کی بات ہے تو وہ خواہش بھی جلد ہی پوری ہو جائے گی۔ وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ کچھ نہیں، میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لینا، میرے ساتھ بیٹھ کر تو کھاؤ گی نہیں؟ کیونکہ میں اس قابل جو نہیں، کنان نے شرارت سے کہا، اور مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دریا اس کی مسکراہٹ میں وہیں گم کھڑی رہ گئی۔ صبح کنان آفس جانے سے پہلے اس کے کمرے میں آیا تھا، وہ سو رہی تھی۔ اس کے سونے کا فائدہ اٹھا کر کنان نے خواب دیدار یار کیا۔ اس کی نظروں کی تپش نے دریا کو سوتے میں ڈسٹرب کیا۔ اس نے کروٹ بدلنی چاہی تو کنان جلدی سے باہر کی جانب لپکا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے، ورنہ پھر سے کوئی نیا الزام جاری کر دے گی۔ کروٹ بدلتے ہوئے دریا کی آنکھ کھلی تو اس نے کنان کو کمرے سے نکلتے دیکھا تو جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ کیوں آیا تھا یہ اس کمرے میں؟ کہیں یہ بھی آذر کی طرح تو نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے یہ۔ پر مجھے کیا پتا کیسا ہے، میری تو 2 4 ملاقاتیں ہی ہوئی تھیں اس سے بس، اور تو یہ لندن میں بھی رہ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی میرے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ
بابا چلے گئے ہیں، میرا تو کوئی بھی نہیں۔ اس بات پر آ کر وہ رونے لگی۔ جب دل کھول کر رو چکی تو منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ بی بی جی آپ کچھ چاہیے آپ کو؟ ملازمہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ ہاں مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ ناشتہ وہ ہچکچائی۔ جی بی بی جی میں ابھی لاتی ہوں۔ آپ بیٹھے یہاں۔ وہ دریا کو بٹھا کر خود کچن میں غائب ہوئی۔ چند منٹ بعد وہ فریش ناشتہ لیے حاضر تھی۔ بی بی جی اور کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ مؤدب سے بولی۔ نہیں کچھ نہیں شکریہ۔ دریا نے ناشتہ ختم کیا۔ اب آگے کا سوچنے کے قابل تھی وہ۔ کنان شو روم میں بزی تھا کہ سیل بجا۔ اس نے نمبر دیکھ کر کال اوکے کی۔ ابھی کدھر گم ہے؟ دوسری طرف چھوٹتے ہی پوچھا گیا۔ اگر تو مسلمان ہے تو مسلمان پہلے سلام دعا کرتے ہیں پھر کوئی اور بات کرتے ہیں۔ کنان نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ ہاں تو کر سلام، میں نے کب روکا ہے؟ دوسری طرف بھی ارحم تھا جس نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ بول کیوں فون کیا؟ کنان جانتا تھا وہ ڈھیٹ ہے۔ تو بتا کدھر گم ہے؟ کوئی اتا پتہ نہیں؟ ایک وہ بیوی کا غلام، دوسرا تو جو ہے تو کمارا۔ شٹ اپ ارحم، بی سیریس، میں یہاں فارغ نہیں بیٹھا جو تیری بکواس سنوں۔ کوئی کام کی بات ہو تو کر ورنہ بائے۔ اور ہیلو تیرا مطلب میں فارغ ہوں؟ آخر کہنا کیا چاہتا ہے تو؟ بول سالے، کون سا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے جو زمین پر نہیں آ رہا؟ بتا۔ ارحم بڑک اٹھا تھا۔ کنان اس کی بات پر ہنسا۔ قارون کا خزانہ تو واقعی ہاتھ لگ چکا ہے۔ وہ تصور میں دریا کو یاد کر کے مسکرایا۔ اوئے تو دنیا میں ہے یا گزر گیا؟ ابھی ابھی۔ ارحم نے اس کی خاموشی پر دانت کچکچائے۔ میں زندہ ہوں اور اس بات کا یقین دلانے شام کو آ رہا ہوں تیری طرف۔ ویٹ بائے۔ کنان نے اپنی بات مکمل کر کے کال بند کی۔ ارحم نے فون کو گھورا۔ اوکے ڈیئر، آئی ول بی ویٹنگ۔ وہ مسکرایا۔ دریا نے ناشتے کے بعد وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا۔ گیٹ کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ چوکیدار سے ذرا رعب سے بولی۔ ہم معافی چاہتا ہے بی بی صاحب ہم لوگوں کو منع کر کے گیا ہے کسی کو باہر نہیں جانے دینا۔ اس واسطے اگر آپ کو باہر جانا ہے تو صاحب جی سے بات کر لو۔ بیگم صاحب، چوکیدار نے تفصیل بتائی۔ بھاڑ میں گئے تم اور تمہارا صاحب، گیٹ کھولو، مجھے جانا ہے، سمجھے؟ دریا اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ ہم آپ سے معافی مانگ چاہتا ہے بیگم صاحب، ہم اپنے صاحب لوگ کے حکم پر ہی گیٹ کھولے گا، آپ ان سے بات کر لو۔ چوکیدار نے سیل اس کی طرف بڑھایا۔ دریا نے سیل چھیننے کے انداز میں پکڑا اور کان سے لگایا۔ فون بند تھا۔ لو جی نئی مصیبت، وہ چڑھی۔ یہ لو پکڑو موبائل، چھوڑوں گی نہیں تم سمیت تمہارے صاحب لوگ کو، سمجھے؟ دریا پاؤں پٹکتی اندر بڑھی۔ کمرے میں آ کر وہ ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی۔ تم کنان لاشاری، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے یوں قید کرو؟ چھوڑوں گی نہیں سمجھتے کیا خود کو؟ جیسی ماں ویسا بیٹا ذلیل کمینے، نہیں چھوڑوں گی تم سب کو۔ ہم ہی ملے ہیں ہر بات اذیت دینے کے لیے، سب کچھ تو چھین چکے ہو تم سب۔ اب بچی کچھ عزت تم اس طرح چھینو گے؟ کنان لاشاری، وہ گھٹنوں میں سر دیے سسکنے لگی۔ کنان واپس آیا تو چوکیدار کی زبانی سے پتہ چلا کہ دریا یہاں سے جانا چاہ رہی تھی۔ تو عزت راست نہیں محترمہ کو تو ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ کنان نے سیل نکالا اور ارحم کا نمبر ملایا۔ ارے یار خیریت، تو ابھی تو نکلا ہے یہاں سے؟ ارحم نے فکر کرتے ہی پوچھا۔ یار سن، وہی سب ایک ہفتے بعد نہیں بلکہ کل ہی ہوگا، تو انتظام کر لینا سب۔ اور ہاں ولی سے بھی بات کر کے بتا دے اسے۔ پر ہوا کیا یار کچھ تو بتا، جو 20 منٹ میں پروگرام بدل دیا۔ ارحم حیران ہوا۔ مل کر بتاتا ہوں، فی الحال تو وہ کر جو کہا ہے۔ اوکے بائے۔ ایک تو ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے ڈیش۔ ارحم کو اس کا صرف اپنی بات کر کے کال کاٹنا اصل سے سخت ناپسند تھا۔ کنان چینج کر کے روم میں داخل ہوا کہ کمرے کے وسط میں دریا کو کھڑے پایا۔ دریا اسے دیکھتی بھوکی شیرنی بنے اس کی جانب لپکی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم میرے ساتھ یہ سب کرو گے؟ میں منہ توڑ دوں گی تمہارا، قتل کر دوں گی تمہیں، جس طرح میرے گھر والوں کو مارا۔ تمہارے گھر والوں کی باری ہے۔ اور شروعات تم سے ہی کروں گی کنان لاشاری۔ دریا اس کا گریبان پکڑے چلا رہی تھی۔ کنان ساکت کھڑا رہا، خود کو چھڑوانے کی کوشش نہ کی۔ دریا نے اپنی طاقت کے مطابق اسے خوب جھنجھوڑا، اس کے سینے پر مکھی برسائی، اس کے پیروں کو اپنے جوتوں سے رگیدا۔ وہ پاؤں اوپر کیے اس کا گلا دبا رہی تھی پورا طاقت سے۔ کنان اب بھی ساکت تھا۔ دریا نے اپنے ناخن اس کی گردن میں گاڑے، جگہ جگہ سے گھسیٹا، حتیٰ کہ خون رسنے لگا ناخنوں کے لگنے سے۔ پر کنان ایسے کھڑا رہا جیسے وہ سب کسی اور کے ساتھ ہو رہا۔ دریا تھک ہار کر گھسیٹتی ہوئی اسی کے قدموں میں بیٹھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ کنان اسے روتے دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ وہ ذرا فاصلے پر اس کے برابر نیچے بیٹھا۔ دریا پیار سے پکارا گیا۔ دریا اپنے روم میں جاؤ، کل بات ہوگی۔ کل ہمارا نکاح ہے، کنان نے دھماکہ کیا۔ دریا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور نہ سمجھنے کے انداز میں کنان کو دیکھنے لگی۔ ہو جا میری کہ اتنی محبت دوں گا تجھے، لوگ حسرت کریں گے تیرے جیسا نصیب پانے کی۔